الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمن اما بعد۔ عبد الرحمن بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرات مفتیان کرام ایک مسئلہ میں رہنمائی مع دلیل فرمائیں۔ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب اگر میں تجھ سے جماع کروں تو تجھے 3 طلاق، اس صورت میں کیا حیلہ ہوگا طلاق ثلاثہ مغلظہ سے بچنے کا؟ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے مستری کروں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ بیوی کے پاس جاتا ہے، مباشرت کرتا ہے، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یعنی طلاق مغلظ جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی اور کام پر مثلا طلاق کو معلق کرتا ہے کہ اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو اس صورت میں تو ہم یہ حیلہ بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے اور پھر چھوڑ دے، عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ فلاں کے گھر چلی جائے، یا طلاق بائن دے دے اور عدت گزرنے کے بعد پھر فلاں کے گھر چلی جائے، اس کے بعد جو ہے اس سے دوبارہ نکاح کر لے، تجدید نکاح کر لے، تو اس صورت میں اب اگر وہ اس کے گھر جائے گی، اس گھر سے اس نے شوہر نے منع کیا تھا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک دفعہ جب گئی، بس پہلے دفعہ جانے سے واقع ہو جاتی ہے، تو جب وہ جا رہی تھی اس وقت اس کی بیوی نہیں تھی، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد طلاق رجعی دی، عدت گزرنے کے بعد رشتہ زوجیت ختم ہو چکا تھا، تو چونکہ اس وقت بیوی نہیں تھی اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی، بس پہلے دفعہ واقع ہونی تھی، اب اس کے بعد جائے گی تو واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ حیلہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اگر وہ جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، مثلا طلاق رجعی دیتا ہے، تو اب عدت گزر جائے، یا طلاق بائن دے دی عدت گزرنے کے، وہ تو اس کے بعد طلاق بائن کے بعد یا طلاق رجعی دی اور عدت گزرنے کے بعد، تو وہ جو ہے نا وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا نا، تو رشتہ زوجیت ختم ہو چکا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اب جائیں جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی اس کے بعد نکاح کر لے، اس لیے کہ اب تو رشتہ زوجیت ختم ہو چکا ہے، اب تو جا نہیں سکتا اپنی بیوی کے پاس، جانا ہی حرام ہے اس کے لیے، تو اس لیے یہاں پر کوئی حیلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس نے ایسا کہا ہے اور وہ بیوی کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ 3 طلاقیں جو ہے اس پر واقع ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہیں کہنے چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے ہنگو سے سوال کیا ہے کہ 2 آدمیوں نے سرمایہ جمع کر کے ایک اسکول کھول دیا، اب منافع کو دونوں نے فیصد کے اعتبار سے تقسیم کرنے کا معاہدہ لکھ دیا، لیکن اسکول میں مختلف اسامیاں ہوتی ہیں جیسے استاد، چوکیدار، مالی اور پرنسپل وغیرہ، اور ہر اسامی کے لیے تنخواہ بھی مقرر ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک آدمی ایک قابل پرنسپل بھی ہے، وہ اگر پرنسپل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے تو منافع کے علاوہ اس کو لیے تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، یہ دونوں آپس میں شریک ہیں، شراکت دار ہیں، اور یہ فقہاء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو شریک ہوتا ہے نا، تو شریک کو اجیر نہیں بنا سکتے، بالفاظ دیگر اس کی تنخواہ مقرر نہیں کر سکتے، شریک کی تنخواہ مقرر کرنا ہی درست نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے اس صورت میں تو وہ تنخواہ تو نہیں لے سکتا۔ البتہ یہ بھی فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ ایسی صورت میں پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ منافع کا فیصد جو ہے وہ زیادہ مقرر کیا جائے۔ جیسے 2 بندے اگر آپس میں شراکت دار ہیں، ایک کام زیادہ کرتا ہے دوسرا کم کرتا ہے، تو جو زیادہ کام کرتا ہے اس کے لیے تنخواہ تو نہیں مقرر کر سکتے، کہ حالانکہ وہ جو کام زیادہ کرتا ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کر دے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ منافع کا جو فیصد ہے اس کے لیے زیادہ مقرر کیا جائے، یعنی 50-50 کے بجائے 60-40 کیا جائے یا 70-30 کیا جائے، تو یہ بھی بات بھی تقریباً ایک ہی ہے کہ وہ جو تنخواہ دینی تھی وہ اس کا فیصد بڑھا دے، تو بات تقریباً ایک ہی ہے، لیکن تنخواہ جو ہے وہ مقرر نہیں کر سکتے۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو آج کے بعد فارغ ہے اور نیت طلاق کی ہو اور 3 مجلسوں میں علیحدہ علیحدہ کہا ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے گا جو لفظ فارغ ہے یہ کنایات میں سے ہے، اور کنایات کے لیے طلاق کی نیت شرط ہے، دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ تعالی۔ یہاں پر اس کی نیت طلاق کی ہے، طلاق کی نیت سے جو ہے اس کو کہا ہے، تو اس لیے طلاق تو واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو 3 دفعہ الگ الگ کہا ہے نا، تو اس میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی بس، ٹھیک ہے۔ یہ فقہاء نے ضابطہ لکھا ہے کہ لا یلحق البائن البائن، یا البائن لا یلحق البائن، کہ طلاق بائن کو واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں صرف ایک طلاق جو ہے واقع ہوگی، اور طلاق واقع ہونے کے بعد چونکہ طلاق بائن ہے تو رشتے زوجیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، رشتے زوجیت ختم ہو چکا۔ اب اگر ایک دوبارہ جو ہے نا آپس میں اکٹھے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر باہمی رضامندی سے 2 گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد خاوند کو جو ہے مزید صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ جو 3 طلاقوں کا اختیار تھا اس میں سے اس نے ایک کا اختیار استعمال کیا ہے، وہ کر چکا ہے، اس کا ختم، 2 طلاقوں کا اختیار۔ اس میں صرف بس تجدید نکاح، نیا نکاح کیا جائے گا، حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف جو ہے نیا نکاح 2 گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ یہ کافی ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔